السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 10ویں محرم یعنی یوم عاشوراء کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا جائز ہے اور کون سا عمل کرنا جائز نہیں، اور یوم عاشوراء کے فیض و برکات کو بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کتاب کے ہو بہو لفظ کو پڑھنے کا، تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولوی اپنے طرف سے بتا رہا ہے۔ دیکھیے کتاب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے۔ اس ماہ میں جنگ و جدال حرام ہے، اور اس ماہ میں یوم عاشوراء کا دن بہت بزرگ ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ 10 محرم کے یہ واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جادوگروں پر غالب آئے، حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، قیامت اسی دن کو آئے گی۔ پہلی بارش آسمانوں سے جو نازل ہوئی تھی اسی دن کو نازل ہوئی تھی۔ اے ایمان والو، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم ایک بزرگ دن ہے۔ اس میں نیک کاموں کے بڑے اجر و ثواب ہے۔ کچھ نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 10 محرم شریف کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ جو شخص اس دن میں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، اس یتیم کے سر میں جتنے بال ہے اس بال کے گنتی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض الموت کے۔ بتا رہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے گا وہ شخص کسی بھی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا سوائے موت کی مرض میں۔ 10 محرم شریف کے دن گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کثرت سے کرنا چاہیے کہ اس دن توبہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کرے، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کرے، میں ان سب کی مغفرت فرماؤں گا۔ یعنی اس دن میں توبہ کرنے والی کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن عصمت کا سرما لگائے گا تو اس کی آنکھ کبھی بھی نہ دکھے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص عاشوراء کے دن سرما لگائے گا اس شخص کا آنکھ کبھی بھی نہیں دکھے گا، کبھی بھی نہیں دکھے گا۔ موضوعات الکبیر میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار سے نہیں ہونا چاہیے۔ بتا رہے ہیں کہ 10 محرم کے دن سرما لگانا خوشی کے اظہار سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 10 محرم شریف کی خوشی منانا خارجیوں کا فعل ہے، خارجیوں کا طریقہ ہے، بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے۔ بتا رہے ہیں کہ بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے۔ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ 10 محرم کی برکت سے پورے سال وسعت و برکت عطا فرمائے۔ بتا رہے ہیں کہ 10 محرم میں اپنے گھر میں کھانے میں اعلیٰ پیمانے کا انتظام کرنی چاہیے، یعنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے،
تاکہ اس دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کے رزق میں برکت دے۔ اس تعلق سے ایک حدیث پاک آپ لوگ سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے گا، یعنی خوب زیادہ خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائے گا۔ بتا رہے ہیں کہ پورے سال اس پر وسعت فرمائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا، ایسا ہی پایا، یعنی روزی میں خوب برکت پایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس بات کا تجربہ کیا اور میں نے ایسا ہی پایا، یعنی روزی میں خوب برکت پایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن پانی پلائے گا تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا لیا۔ یعنی جو شخص عاشورہ کے دن پانی پلائے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ لیکن یہاں پہ کچھ دیوبندی وہابی خیالات کے لوگ کہتے ہیں کہ اس دین کو سبیل لگانا اور شربت پلانا بدعت ہے، یہ اس کا غلط طریقہ ہے، غلط فعل ہے، غلط اس کا کہنا غلط ہے یہ۔ اب روزے کے تعلق سے آپ لوگ سماعت کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے۔ اب اس تعلق سے حدیث فرما، اس حدیث شریف کے تحت علامہ منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم شریف کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی حرمت و بزرگی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا کہ 10 محرم شریف کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے روزہ رکھا تھا۔ یعنی اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس دن کو روزہ رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس دن کو روزہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم شریف میں عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ جو ہے عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھنا۔ اے ایمان والو، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم شریف بڑا ہی عظیم دن ہے۔ اس دن کا روزہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عظیم برکت و رحمت والے دن تمام تماشوں اور غلط رسموں سے بچائے اور 10 محرم کے برکت والے دن ادب و احترام کے ساتھ روزہ رکھنے اور عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے کون سا کام کرنا اس دن میں جائز نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ مشہور محدث حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موضوعات الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن کپڑے پھاڑنا، سینہ کوٹنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، پیٹنا، چھری یا چاقو سے بدن زخمی کرنا، جیسا کہ رافضی یعنی شیعہ کا طریقہ ہے، حرام ہے اور گناہ ہے۔ ایسے ملعون افعال سے پرہیز کرنا لازم و ضروری ہے۔ بتا رہے ہیں کہ سینہ کوٹنا، گربان پھاڑنا، بال نوچنا، اس طریقے کا کام کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طریقے سے ڈھول بجانا، تاشا بجانا، تعزیہ داری کرنا، یہ سب شیعہ خارجیوں یعنی شیعہ کا طریقہ ہے، یہ ناجائز و حرام ہے، اس سے شریعت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ برائے کرم آپ لوگ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے حضرت امام علی مقام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام شہدائے کرب و بلا کے دل کو ٹھوس پہنچے۔ میں نے اپنے کم علمی کے مطابق تھوڑی سی آپ لوگوں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس
تھوڑے سے بحث کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بولنے میں جو بھی خطائیں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے. اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تاکہ تمام امت مسلمہ کے پاس پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.